العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ ہم اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے زندگی میں ایک بار پھر نسبتوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ جس چیز کو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ چیز ممتاز ہو جاتی ہے، افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اس مہینے کی 12ویں صبح کو حضور کی آمد کے ساتھ نسبت ہے، یہ نسبت والا مہینہ ہے۔ ہم اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ربیع الاول شریف کا ماہ یمن و برکت نصیب کیا ہے۔ یہ مہینہ جہاں اظہار عقیدت کا مہینہ ہے، اظہار نسبت کا مہینہ ہے، وہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ درود شریف ایک نظام رحمت ہے۔ جب کوئی درود پاک شروع کرتا ہے تو وہ نظام رحمت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے اور حضور کا ذکر جو ہے یہ رحمتیں حاصل کرنے کا باعث ہے۔ تو یہ مہینہ ربیع الاول شریف کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کئی مشائخ ایسے تھے جو باقی 11 مہینوں کے اپنے معمولات اور وظائف اس مہینے میں گھٹا دیتے تھے، بعض وظائف کو وہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن ساری توجہ درود پاک پہ دیتے تھے۔ تو میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنے کے لیے درود شریف پہ توجہ دیں۔ اور آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن یوم مشہود ہے۔ اس محبت کے ساتھ اور اس سرشاری میں درود پاک پڑھیں کہ ادھر آپ پڑھ رہے ہیں اور ادھر مدینہ شریف گلدستے پیش ہو رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم نے ہمارے اوپر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔
اللہ کریم نے خود اس احسان کو جتلایا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ تحقیق اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب اپنا شانوں والا محبوب ان میں بھیج دیا ہے۔ تو جس نعمت پہ اللہ پاک نے احسان جتایا وہ نعمت کون سی ہے؟ آمد مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، حضور کی آمد، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم وجود نبوی کی جتنی شانیں جانتے ہیں یا ہمارے ذہن میں جتنا ہے کہ حضور اتنی شانیں رکھتے ہیں، حضور اس سے زیادہ شانیں رکھتے ہیں۔ ہم کما حق ہو آپ کی شانوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے حضور کی آمد کو بیان کیا تو لفظ نور کے ساتھ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے جاءکم۔ جب آیت شروع ہوئی تو آغاز میں ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول۔ تو پہلی دفعہ جب جاءکم آیا تو اس کا فاعل لفظ رسول ہے کہ رسول آیا۔ اسی آیت میں دوبارہ یہ لفظ آ گیا قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، اور آگے فاعل کیا ہے؟ من اللہ نور، نور آیا اللہ کی طرف سے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو دوسرا قد جاءکم آیا ہے اس سے پہلے واو نہیں ہے، آیت اس طرح نہیں وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، واو کا حرف نہیں آیا۔ اگر واو کا حرف آتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ پچھلے جاءکم سے اور مراد ہے، اگلے جاءکم سے اور مراد ہے۔ جب درمیان میں واو نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے جو رسول بن کے آ رہا ہے وہ سراپا نور بن کے آ رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ بغداد کے مشہور مفسر علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ جس طرف سے حضور آئے ہیں اللہ نے پہلے اس کو بیان کیا ہے، پھر آنے والے کا ذکر کیا۔ یہ جب میں طرف کا لفظ بول رہا ہوں تو اس سے مراد سمت نہیں ہے بلکہ بھیجنے والی ذات ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ سمتوں سے پاک ہے۔ تو حضرت علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں آنے والے کا ذکر بعد میں کیا ہے، بھیجنے والے کا ذکر پہلے ہے۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو سننے کا کہ کون آیا ہے اللہ کی طرف سے، کون ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے۔ اگر بلا تشبیہ و بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اگر اعلان ہو کہ امریکی صدر نے یا عرب شریف کے کسی صدر نے، بادشاہ نے
اپنا نمائندہ بھیجا ہے کہ گجرات میں جا کے فلاں جگہ پہ لوگوں کو میرا پیغام دے دو، تو آنے والے کا ایک تعارف تو یہ ہوگا کہ بھیجا کس نے ہے۔ اس لیے لوگ شوق سے جمع ہوں گے کہ اس بادشاہ کو، اس حکمران کو، جس کو منتخب کر کے بادشاہ نے بھیجا ہے، چل کے دیکھیں تو صحیح کہ اس بادشاہ نے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنا نمائندہ بھیجا ہے۔ تو جسے بھیجا جائے اس کا ایک تعارف ہوتا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، حضور اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں اس سے تعظیم مصطفیٰ کو پیدا کرنا ضروری ہے، دلوں میں مقصد یہ ہے کہ تعظیم نبوی پیدا ہو۔ بھیجنے والا عظیم ہے تو جس کو بھیجا ہے وہ بھی۔ رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ جب بھیجنے والا اعلیٰ ہے، بھیجنے والا عظیم ہے، بھیجنے والا بڑی شانیں رکھتا ہے، تو جس کو بھیجا ہے اسے بھی شانیں دے کے بھیجا ہے۔ جتنے نبی بھیجے سارے شانیں دے کے، کمالات دے کے، معجزات دے کے بھیجا، پر 12 ربیع الاول کی صبح جس محبوب کو بھیجا ہے انہیں برہان الوہیت بنا کے بھیجا ہے، انہیں سراپا معجزات بنا کے بھیجا ہے، انہیں سراپا کمالات بنا کے بھیجا ہے۔ جس جس زاویے سے دیکھیں حضور کی عظمت ہی نظر آتی ہے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ تو بھیجنے والے کی طرف جب دھیان جائے گا تو بھیجے ہوئے کے لیے دل میں تعظیم پیدا ہوگی۔ 12 ربیع الاول کی صبح کون آئے ہیں؟ جن کا نام لے کے حضرت آدم دعا مانگیں تو رب توبہ قبول فرما لیتا ہے، جن کا نام حضرت نوح کشتی میں لیں تو کشتی پانی میں ڈوبتی نہیں، رب اس کو تیراتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کون آئے ہیں؟ جو مراد خلیل ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر کے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار وہ شانوں والا رسول بھیج دے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کون آئے ہیں؟ 1.25 لاکھ نبی جن کا انتظار کرواتے رہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں اکٹھی کر کے فرمایا میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آ جائے تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ 12 ربیع الاول کی صبح کون آئے ہیں؟ جن کا چہرہ والضحیٰ، جن کی زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا سینہ علم نشرہ، جن کے بازو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جن کے دست مبارک ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، جو سیر کے لیے نکلیں تو رب فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ 12 ربیع الاول کی صبح کون آئے ہیں؟ جنہیں بھیج کے بھیجنے والا یہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ 12 ربیع الاول کی صبح کون آئے ہیں؟ جن کی نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جنہیں ختم نبوت کا تاج پہنا کر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمینی کی چادر اوڑا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ رب کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے
کہ وہ نماز میں چہرہ اٹھائیں رب قبلہ بدل دیتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے. کوئی اپنا محبوب بھی دیتا ہے, کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے. ترضاها, جن کی رضا اللہ کریم چاہتا ہے, پسند ہے. اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. پہلے مصرے میں حضور کا بھی ذکر ہے کہ آپ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ حضور اللہ کی رضا نہیں چاہتے. حضور اللہ کے محبوب بھی ہیں, اللہ کے محب بھی ہیں. جو بھی اللہ کا محب ہے اسے محبت کا فیض ملا ہے تو حضور کے سینہ پاک سے ہی ملا ہے. محبین میں حضور اللہ کے سب سے بڑے محب ہیں, اور جسے محبوبیت کا فیض ملا ہے حضور کے سینے سے ہی ملا ہے. تو 12 ربیع الاول کی صبح کون محبوب آیا ہے؟ جن کی قدم سے مٹی لگ جائے, کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سراپا حسن محبوب بھیجا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تو یہ ساری تشریح تو میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے کی ہے کہ پہلے اس طرف کا ذکر ہے جس طرف سے حضور آئے ہیں, بھیجنے والے کا ذکر من اللہ, اللہ کی طرف سے. قد جاءکم من اللہ, اس کا تقاضا یہ ہے کہ سننے سے پہلے دلوں میں 2 چیزیں ہونی چاہیے, ایک حضور کی تعظیم, دوسرا حضور کی محبت. جس دل میں یہ 2 چیزیں آ جائیں, تعظیم نبوی اور محبت رسول, اسے ایمان کا کمال نصیب ہوگا. اسے پتہ چلے گا ایمان کی حلاوت کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں. تعظیم نبوی, اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا اور بنایا ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز میں نے کیا بیان کی جی؟ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی وہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مہمان تھے بادشاہ کے. تو کچھ کے لیے بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے باورچی خانے سے کھانا کھلاؤ, دودھ پلاؤ. اس وقت بادشاہ خود بھی اپنے پیالے میں دودھ پی رہا تھا یا کچھ چیز استعمال کر رہا تھا. تو جو بچ گئی نا, اس نے اپنا جوٹھا اس بادشاہ نے پاس بیٹھے ہوئے کچھ درباریوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ تم لے لو. کچھ کو کہا کہ باورچی خانے سے ان کو کھانا کھلاؤ, کچھ کو اپنا بچا ہوا دیا. تو زیادہ محبت کن کے ساتھ ہے جی؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل. مولانا جامی کہتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت دی ہے نا, انہیں اپنی پسندیدہ چیز دی ہے. کیونکہ یہ محبت تو اللہ نے خود فرمائی ہے, اللہ حضور سے محبت فرماتا ہے. تو جسے حضور کی محبت ملی اسے رب کی پسندیدہ چیز مل گئی. دولت تو رب نے فرعون کو بھی دے دی ہے, حکومت تو نمرود کو بھی دے دی ہے, پر محبوب کی محبت اپنے پیاروں کو دی ہے. جن سے رب محبت کرتا ہے انہیں اپنے محبوب کی محبت دی ہے. قد جاءکم من اللہ, آنے والا کس کی طرف سے آیا ہے؟ تو اب یہ 2 چیزیں سامنے رکھنا, ایک تعظیم اور دوسری چیز محبت. اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا
نور ہے محبت کا، کوئی لہر سی اٹھتی ہے حضور کی محبت کی، کسی وقت کوئی لہر سی اٹھتی ہے تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھنا. دعا مانگیں اللہ اس میں اضافہ کرے، لیکن اس کو بھی معمولی نہ سمجھنا. جس شخص نے ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی حضور کی سچی محبت میں گزارا ہے قیامت کے دن محروم نہیں رہے گا. اگر ایک لمحے کی سچی محبت وہ حشر میں کام آئے گی تو جس کی زندگی حضور کی محبت میں گزر رہی ہے. میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے تو روزانہ شکرانے کے نوافل پڑھا کریں. کم از کم 2 نفر روز پڑھیں کہ یا اللہ حضور عطا فرمائے، حضور کی امت میں مجھے پیدا کیا، میں اس پر شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں. کم از کم روزانہ 2 نفل پڑھیں گے. تو آج اس سے آگے ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج پڑھ لیں کل پڑھ لیں، لیکن 2 نفل کم از کم اس نیت سے پڑھیں یا اللہ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے حضور کی محبت عطا کی ہے. حضور کی محبت جو ملی ہے، میرا یہ حسن ظن ہے جتنے احباب بیٹھے ہیں تھوڑی ہے زیادہ ہے، برابر تو سب کے سینے میں نہیں ہوتی. کسی میں نفس محبت، کسی میں کمال محبت، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں حضور جانتے ہیں میرا کون سا امتی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. محبت آپ سارے ہی کرتے ہیں، تو جو محبت آپ کو رب نے دی ہوئی ہے نا، اس پر آج نماز سے فارغ ہو کے 2 نفل پڑھ لیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حضور کی محبت عطا فرمائی ہے. اگر اس پر شکرانہ کریں گے تو انشاءاللہ اس محبت میں اضافہ ہو جائے گا. قد جاءکم من اللہ، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے. تو ایک تعظیم نبوی، ایک محبت نبوی، 2 چیزیں دل میں ہوں. اب آئیں آنے والے کا ذکر سنیں. فرمایا نورن. کون آیا ہے؟ نور. لفظ نور مصدر ہے، اور علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے اے نور الانوار، یعنی مصدر سے سارے صیغے نکلتے ہیں. تو جتنے نور ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے نور مصطفیٰ کا ہی فیض ہے. سب نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، سب نور اسے دے نور. اسی کو جب تاجدار گولڑا نے بیان کیا تو انہوں نے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ. اسی کو جب اقبال بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے. اور جب بریلی کے تاجدار بیان کرتے ہیں تو ملک سخن کے تاجدار بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے، چنین و چنا تمہارے، بنے 2 جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں حتی اتخیل ان الفضاء ممتلئ بروحہ، فرماتے ہیں میں نے کشف کی آنکھ سے دیکھا، دل کی نظر سے دیکھا، کائنات کا ذرہ ذرہ روح مصطفیٰ سے فیض لے رہا ہے. آنکھ والا ہو تو اسے نظر آئے. رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے؟ نورن،
یہ مصدر ہے، تو جتنے بھی نور ہیں حضور کا نور ان کے لیے مصدر اور مبدا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا ہے۔ نور مصطفیٰ پہلی مخلوق ہے، کائنات کی پہلی مخلوق حضور کا نور پاک ہے۔ اس پر متعدد احادیث ہیں۔ حدیث جابر بڑی مشہور ہے اور اکثر میں نے آپ کو وہ سنائی بھی ہے۔ محدث عبد الرزاق ان کے حوالے سے المصنف کے اندر وہ روایت ہے کہ میرے آقا کریم نے حضرت جابر سے فرمایا، اے جابر، اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کا نور تخلیق فرمایا ہے۔ جو خالق کائنات ہے نا، وہ جانتا ہے کہ میں نے کس ترتیب سے کائنات بنانی ہے۔ جو خالق ہے وہی جانتا ہے کہ میں نے کس چیز کو مبدا اور منبع بنانا ہے اور کس طرح چیزوں کو وجود عطا کرنا ہے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، بنانے والا اور نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اس نے نور مصطفیٰ کو پہلا نقطہ بنایا ہے، مبدا بنایا ہے نور مصطفیٰ کو، اور پھر حضور کے نور سے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ اس موضوع پر ایک دوسری مشہور حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا، جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اندازہ کر لیں کہ حجابات الوہیت میں عرش کے پردوں میں ایک نور چمکتا تھا 70,000 سالوں کے بعد، اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ خود حساب کر لیں کتنے سال بنتے ہیں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ 70,000 سالوں کے بعد عرش کے حجابات میں ایک نور چمکتا تھا، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا وَبِعِزَّتِ رَبِّی وَجَلَالِهِ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، جبریل اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے میں وہی تارا ہوں جسے تو عرش کے پردوں میں دیکھا کرتا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے شان مصطفیٰ کا؟ وہ نور اولین جسے اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، مدتوں و نور اولین، حجابات کے پردے میں رہا، اللہ کا رنگ چڑھایا گیا، جسے قرآن کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے خوبصورت رنگ اللہ کا رنگ ہے، قرب الہی کا رنگ چڑھایا گیا۔ پھر اس نور سے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ جب اللہ نے اس نور کو وجود کی شکل میں ظاہر فرمایا تو حضرت آمنہ کی گود میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ وہ نور مخلوق ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو تخلیق کی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جس نور کو تخلیق کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور کا نور کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی ہے کہ کائنات بعد میں بنی، وہ نور پہلے تخلیق کیا گیا ہے۔ پھر اس نور کے فیض سے اللہ نے اسے مبدأ فیض بنایا ہے۔ اس نور کے فیض سے اللہ نے جنت، برزخ اور دیگر مخلوقات کو وجود بخشا۔ اب اللہ نے اس نور کو وجود میں، انسانی وجود میں ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا اور حضرت آدم کی پیشانی میں وہ نور رکھا۔ اس سے بھی پہلے بعض مفسرین نے لکھا ہے جب حضرت آدم کا وجود بنایا گیا تو روح جو ہے
وہ عالم امر کی چیز ہے۔ روح کے لیے جسم کے پنجرے میں آنا یہ ایک مشکل امر تھا، تو اللہ پاک نے اسے آسان فرما دیا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا۔ روح اس نور کے شوق میں جسم میں داخل ہو گئی۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام یوں پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا محمد، اے ابو محمد آپ کو سلام ہو۔ فرشتوں نے کنیت کیا رکھی؟ ابو محمد۔ حضرت شیش عرض کرتے ہیں، ابا جان آپ کے بیٹوں میں محمد نام کا بیٹا تو کوئی نہیں، پھر یہ فرشتے آپ کو ابو محمد کہہ کے کیوں بلاتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ہماری اولاد میں جو اللہ کے آخری نبی آئیں گے ان کا نام ہے محمد، فرشتوں نے میری کنیت ان کے نام پر رکھی ہے۔ تو حضرت شیش عرض کرتے ہیں، ابا جان آئیں گے وہ ہماری اولاد میں تو مقام ہم سے زیادہ ہے کہ آپ کی کنیت ان کے نام پہ رکھی گئی۔ یہ حکمت پوچھی ہے، راز پوچھا ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ابا جان کیا ان کا مقام ہم سے بڑا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے آئیں گے تو وہ ہماری اولاد میں، پر حقیقت یہ ہے ہمیں جسم ملا ہے تو ان کا صدقہ ہی ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ظاہر میں میرا نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ظاہر میں میرا نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نور پاکیزہ وجودوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، پھر پاکیزہ وجودوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، میرے آقا کریم نے فرمایا، اللہ نے جب بھی اولاد آدم کے دو گروہ کیے مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے؟ تو خیر کفر میں ہے یا اسلام میں ہے؟ حضور کے آباء و اجداد میں جن جسموں کو آپ سے نسبت ہے ان میں کوئی کافر و مشرک نہیں ہے، وہ مومن ہیں اور جنتی ہیں، ان کے ظاہر بھی خوبصورت ہیں، ان کے باطن بھی خوبصورت ہیں۔ وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی زمانے کے چنے ہوئے لوگ تھے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور دور جاہلیت کی کوئی گندگی ان کے قریب نہیں آئی تھی، کوئی پلیدی ان وجودوں تک نہیں پہنچی۔ وہ وجود دور جاہلیت کی گندگی سے بچے ہوئے تھے، محفوظ تھے، ان کا ظاہر بھی خوبصورت، ان کا باطن بھی خوبصورت۔ جب یہ نور حضرت عبداللہ تک پہنچتا ہے اور حضرت عبداللہ سے حضرت عبد المطلب تک پہنچتا ہے اور ان سے حضرت عبداللہ کو ملتا ہے، تو حضرت عبداللہ کی جب ولادت ہوئی، تاریخ کی کتابوں میں ہے اس دن یہودیوں نے اعلان کیا تھا کہ آج آخری نبی کے والد پیدا ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا، چونکہ وہ انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی یہودی بھی آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے،
تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی آخر الزمان کے والد پیدا ہو گئے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے کہا ہمارے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک جبہ تھا جس پہ خون کے نشانات تھے. جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تو وہ جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا، اس جبے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کے نشانات تھے. بڑا دھویا لیکن وہ خون کے نشانات نہیں تھے اترتے. ہمارے علماء نے ہمیں یہ نشانی بتائی تھی کہ جس دن یہ جبہ خود بخود صاف ہو گیا، دودھیا چمک اٹھا، تو سمجھ لینا تمہارے داغ مٹانے والا آ گیا ہے. وہ آ رہا ہے جس کی اتباع کرو گے تو تمہارے داغ مٹ جائیں گے، جو ظلم تم نے کیے معافی مل جائے گی. ہمارے علماء نے ہمیں بتایا تھا نبی آخر الزمان کے والد جب آئیں گے تو یہ جبہ خود بخود صاف ہو جائے گا. حضور کو تو اللہ نے بڑی نشانیاں عطا فرمائیں، پر آپ کے والد، آپ کے دادا، ان کو بھی اللہ نے نشانیاں عطا فرمائیں. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کیا اندھیرے سے یکدم روشنی میں آتا ہے، یا سورج طلوع ہونے سے پہلے افق روشن ہوتا ہے؟ افق پہلے روشن ہوتا ہے، اس روشنی میں پھر سورج طلوع ہوتا ہے. تو یہ آپ کے والد گرامی کو، آپ کے دادا جان کو جو نشانیاں دی گئیں، یہ نشانیاں افق روشن ہو رہا ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے. الرٹ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، سورج طلوع ہونے والا ہے. اس پر میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ آئے تو اعلان ہوا وہ آ رہے ہیں جن کو مان لوگے اور جن کی بات مان لوگے تو معافی مل جائے گی. اس دفعہ ہم میلاد کے مہینے میں داخل ہوئے ہیں تو پنجاب کے بعض علاقوں میں اس وقت سیلاب ہے اور مالی نقصان بھی لوگوں کا ہوا ہے، جانی نقصان بھی کہیں کہیں کچھ ہوا ہے، اور لاکھوں ایکڑ اراضی پہ پانی پھیلا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب آیا. تو اس دفعہ ہم جو میلاد منائیں گے وہ اس نیت کے ساتھ بھی کہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، کیونکہ حضور کا واسطہ دے کے معافی مانگیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. ہم سے کوئی بحیثیت قوم ایسی غلطی ہوئی، ایسا جرم ہوا، ابہام میں نہیں، بات واضح ہے، یقیناً بہت ساری غلطیاں ہم سے بحیثیت قوم ہوئی ہیں. تو اس دفعہ میلاد منانا ہے توبہ کی نیت کے ساتھ بھی، اور توبہ کی قبولیت کے لیے حضور کا واسطہ ضروری ہے. کوئی حضور کا واسطہ دے کے توبہ کرے تو رب توبہ قبول کر لیتا ہے. گجرات میں پنکھوں کی فیکٹریاں ہیں جن میں پنکھے بنائے جاتے ہیں، اور بھی کئی فیکٹریاں ہیں. تو پاکستان کے بعض ضلعوں میں گستاخ پیدا کرنے والی فیکٹریاں لگائی گئیں جہاں سے گستاخ پیدا کیے جاتے ہیں، حضور کے بے ادب بنائے جاتے ہیں. تو اس دفعہ ہم نے میلاد منانا ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ حضور کا نام لے کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، لیکن ابھی تک نفاذ اسلام کی منزل تک ہم نہیں پہنچے. اس دفعہ میلاد منائیں گے توبہ کی نیت سے بھی، معافی کی نیت سے بھی. بادل قابو میں نہیں پھٹ رہے ہیں، دریا قابو میں نہیں بپھر رہے ہیں. سائنس نے بڑی ترقی کی، کیا ان کو سائنس نے کنٹرول کر لیا؟ یہ جو بادل پھٹ رہے ہیں، دریا بپھر رہے ہیں، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، یہ ہمیں احساس دلا رہی ہیں مان جاؤ تم انسان ہو، تم محدود صلاحیتیں رکھتے ہو، تم جتنی مرضی طاقت اختیار کر لو،
وسائل اختیار کر لو، رب کے سامنے تم مکڑی کے جالے جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا نمرود، فرعون، یہ دنیا کے سارے نافرمان کافر، ان کی طاقت رب کے سامنے مکڑی کے جالے جتنی بھی ہے؟ پھونک ماریں تو مکڑی کا جالا۔ تو اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اس کو مان لینا، اس کے آگے سر جھکا لینا، یہی کام۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سر جھکائے، اس کی مان کے چلے، اللہ اس کو طاقت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب کو بھیجا ہے، محبوب کو اختیارات دے کے بھیجا ہے۔ بارش نہیں تھی، رک رہی، حضور نے انگلی مبارک اٹھائی اور دعا مانگی پہلے، یا اللہ ہمارے اوپر نہ برسے، ارد گرد برسے۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب حضور دستے مبارک ہلا رہے ہیں، جیسے جیسے حضور کی انگلی مبارک ہل رہی ہے، بادل پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے پیاروں کو تو طاقت عطا کرتا ہے، لیکن جو اس کے سامنے سرکشی کرے۔ اچھا، ایک ہے گناہ گاری، ایک ہے سرکشی۔ بڑی مشکل سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اب ہم جس مرحلے میں ہیں نا، گناہ گاری تو پیچھے رہ گئی ہے، اب تو لوگ بغاوت کی طرف چل رہے ہیں، اب تو طبیعتوں میں سرکشی آ گئی ہے۔ گناہ گاری اور چیز ہے، سرکشی اور چیز۔ اب انسانیت جس طرف بڑھ رہی ہے، اب تو لوگوں کے اندر رب کے حکم سے بغاوت اور سرکشی یہ طبیعتوں کے اندر آ گئی۔ اس لیے ہم میلاد منائیں گے، پہلے سے بڑھ کے منائیں گے، لیکن اس میں منانے کی نیت کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میلاد اس دفعہ 1500 سالہ ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو گفتگو کروں گا، چونکہ آئندہ ہفتے کو میلاد شریف ہے۔ آج آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ حضور کی آمد پر شکرانے کے کم از کم 2 نفل بھی ادا کریں، اور روزانہ استغفار بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ عین ممکن ہے آپ کے قوم نہ معافی مانگے تو میرے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ عین ممکن ہے کسی بوڑھے شخص کے آنسو، کسی جوان کے آنسو، یا کسی بچے کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پوری قوم کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلوا دیں۔ اللہ کریم ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنے امان عطا فرمائے۔ ہم ادب والوں کی اولادیں ہیں، اللہ ہمیں ادب کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گجرات کے بعض علاقوں میں گیا، کل نورپور شرکی میں محفل تھی، بڑا دل خوش ہوا، گلیاں ابھی سے سجانا شروع ہو گئے، گلیاں سجائی جا رہی تھیں۔ آپ بھی ابھی جھنڈے خرید لیے ہیں آپ نے جی، یا پیسے دے دیے بھی تم خرید لینا؟ ایک ہے کسی کو پیسے دے دینا کہ میلاد میں میرا حصہ ڈال دو، ایک ہے خود شوق کا اظہار کرنا، خود شوق کا اظہار کر، اپنے ہاتھوں سے جھنڈا خرید۔ بیٹا لے بھی آئے نا جھنڈا تو آپ کے نہیں میں نے لگانا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان کی چھت پہ لگاؤں گا۔ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، ایک نابینا صحابی تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، دروازے پہ مانگنے والا کوئی صدا دیتا تو وہ دیوار کو ہاتھ رکھ کے نا خود جاتے دروازے تک۔ پوتے کہتے دادا جی آپ بوڑھے بھی ہیں، نبینے بھی ہیں، ہمیں دیں، ہم فقیر کو دے آتے ہیں۔ تو وہ بوڑھے صحابی فرماتے نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، چونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، اپنے ان کانوں سے میں نے سنا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے فقیر کو دے گا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ گھر پہ لائٹنگ کر سکتے ہیں ضرور کریں، نہیں تو اس دن نا رات کو کوئی ایک چراغ ہی جلا دیں۔ رب او دے دیوے بالے جیڑا او دے بالدا، اس لیے چراغ ضرور جلائیں اپنے ہاتھوں سے، خوشی کا اظہار کہ خود اس میلاد منانے میں شامل ہوں۔ ایک ہے صرف فنڈ دینا، ایک ہے خود شامل ہونا۔
تو خود شامل ہوں گھروں کو سجانے میں یا میلاد شریف کے انتظامات میں۔ ہر سال میلاد شریف کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بڑے ہی تزک و احتشام، عقیدت و احترام کے ساتھ حاجی محمد یعقوب صاحب سفینہ میرج ہال بھمبر روڈ میں محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی انہوں نے 1 ستمبر بروز سوموار بعد از نماز مغرب اہتمام کیا ہے سفینہ میرج ہال میں، اور اس محفل میں کسی ایک خوش نصیب کو مسافر مدینہ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ اس محفل میں جو شامل ہو رہے ہیں ان میں کسی ایک کے لیے بلاوا آ رہا ہے، کسی ایک کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ اعلان اس موقع پر ہوگا قرعہ اندازی کے بعد۔ تو 1 ستمبر بروز سوموار بعد از نماز مغرب سفینہ میرج ہال میں سالانہ محفل میلاد النبی کا اہتمام ہے۔ اس میں شامل ہو کر اپنے قلوب و اذہان کو بھی جلا بخشے اور مدینہ منورہ حاضری کے بھی شوق کا اظہار کریں۔ اور اسی تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد صرافہ محلہ غریب پورہ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں حضرت علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب کا بیان ہے، اور گجرات میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے غوثیہ گرلز کالج حاجی علم الدین کالونی نتچا بیری والا میں داخلے جاری ہیں۔ بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا اچھا انتظام ہے۔ اپنی بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے حاجی محمد اکرم صاحب ان کے رفقا سے آپ رابطہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا